جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بلائیں ہیں، دنیا میں چند بلائیں، مرتے وقت چند بلائیں، قبر میں چند بلائیں، قیامت کے دن کی چند بلائیں، وہ بلاؤں میں گرفتار ہوگا۔ یعنی نماز چھوڑنے والا دنیا میں رہے تو بلاؤں میں، مرے تو بلاؤں میں، قبر میں جائیں تو بلاؤں میں، قیامت کے دن اٹھے تو بلاؤں میں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر انسان اس کامیابی کو تلاش کر رہا ہے، اس کامیابی کا متلاشی ہے۔ کون سی کامیابی؟ ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اسلاف کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے نیک بندوں کو عطا فرمائی۔ اگر تم وہ کامیابی چاہتے ہو تو میرا اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو نمازوں میں گڑ گڑاتے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں بھی گڑ گڑا کر ہوتی ہے۔ آج تو ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں، لوگوں کو نماز کا عنوان اب اتنا پرانا لگنے لگا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یہ نماز کے عنوان پہ گفتگو، مگر یاد رکھیے آپ کو نہیں پتا میرے رسول نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا الا لا دین اللہ صلاۃ اللہ، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ آج بلکہ ایک مقام پر فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ مسلم قوم مسلم کی 95% آبادی نمازی نہیں ہے۔ ایک کم و بیش 110 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ شادی میں نماز چھوڑ رہے ہو، خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو، عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، لیکن آؤ ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے نبی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا، جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا، حضور کا کنٹرول۔ صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر کا کنٹرول، فاروق اعظم تھے، ان کا اپنا بھی کنٹرول۔ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ۔ نماز میں ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی، فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں۔ نماز میں تھے، حملہ ہوا، زخموں سے خون بہ رہا ہے اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں، ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں، ابھی زخموں کی فکر نہیں۔ فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ جس نے
نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا، اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی کہ ان کے اعضاء سے خون بہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اور وہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو آج ہم خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، شادیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم لوگ جو ہیں اللہ اللہ اے سی میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں، پنکھوں کی ہواؤں کے اندر نماز چھوڑ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا نماز کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ تک پہنچے نہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے بندوں کو تو نماز کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا جاتا ہے اس میں عبادت کی تڑپ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہو نا کہ نمازیں وہ پڑھے جو اللہ تک نہیں پہنچے، جس کو کوئی مرتبہ نہیں ملا وہ نمازیں پڑھے، اس طرح کی باتیں لوگ بکتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں نا۔ اب یہ خلفائے راشدین ہے کس مقام پر پہنچے ہوئے؟ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بدتمیزیوں سے پریشان ہوئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بہت پریشان کر چکے، تو اللہ نے فرمایا اب ایک کشتی بنائیے۔ جب آپ کشتی بنائیں گے تو پھر جب کشتی بن جائے گی تو ہم ایک طوفان لائیں گے، اور جب طوفان آئے گا تو یہ سب ڈوب جائیں گے، جو کشتی میں سوار ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ اب اللہ کی شان، جو کشتی جو تھی تو وہ لکڑی سے بن رہی تھی، آپ کشتی بناتے تو کشتی جتنی بنتی ایک دن میں پھر شام ہو جاتی، تو شام کے وقت جب آپ اپنا کام مکمل کر لیتے اور گھر چلے جاتے تو باریک باریک کیڑے، زمین کے کیڑے وہ چاٹ ڈالتے اس لکڑی کو۔ آپ آ کر پھر کہتے بھئی پھر کام شروع کرتے، پھر چاٹ دیتے، پھر کام شروع کرتے، پھر وہ کیڑے چاٹ لیتے۔ اللہ سے کہا مولا کشتی بنے گی کیسے؟ مولا یہ کشتی بنے گی کیسے؟ میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں، کیسے کشتی بنے گی؟ کیڑے چاٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نوح، اے نوح اگر تو چاہتا ہے کہ یہ کشتی کی لکڑیوں کو کیڑے نہ چاٹے تو میرے محبوب بندوں کے نام تو اپنی اس کشتی میں لکھ دے۔ جو میرے پیارے ہیں، جو میرے محبوب ہیں، ان کے نام لکھ اس کشتی پر۔ جب تو لکھ دے گا تو اس کو کیڑے نہیں چاٹیں گے۔ تو عرض کی مولا وہ کون ہے؟ ذرا تو ہی بتا کہ نام کون ہے۔ تو فرمایا وہ میرے نبی کے 4 یار ہیں، میرے محبوب کے 4 یار ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر کرار۔ جب عثمان غنی اور یہ جو چاروں نام لکھے نوح علیہ السلام نے لگا دیے، پھر اس کے بعد اس کشتی کو کیڑوں نے نہیں چاٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیڑوں سے بھی محفوظ رہی اور طوفان میں بھی محفوظ رہی۔ سوچو نوح کی کشتی پر اللہ کا پیغمبر جس کا نام لکھتا ہے وہ میرے نبی کے یہ 4 یار ہیں۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں۔ اور ان میں دوسرے یار فاروق اعظم، اللہ اکبر، ان کو جو ہے وہ زخم لگ رہا ہے، اور زخم کی حالت میں بھی فاروق اعظم نماز ادا فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہو، جن کے نام نوح علیہ السلام کی کشتی پر لگے ہوں، اللہ اکبر، وہ لوگ نماز نہ چھوڑیں، اور وہ بھی اس حالت میں نہ چھوڑیں، بلکہ اگر ایسی حالت میں نماز چھوٹ جاتی تو یہ تو عذر ہی تھا، اتنے زخمی تھے، خون بہ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور آج میرا جوان نماز ترک کر رہا ہے۔ یاد رکھنا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ناکام رہو گے جب تک مسجدوں سے دور رہو گے۔
میں ایک حدیث پاک پڑھوں اور اپنی گفتگو اس پر وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بلائیں ہیں، دنیا میں چند بلائیں، مرتے وقت چند بلائیں، قبر میں چند بلائیں، قیامت کے دن کی چند بلائیں، وہ بلاؤں میں گرفتار ہوگا۔ یعنی نماز چھوڑنے والا دنیا میں رہے تو بلاؤں میں، مرے تو بلاؤں میں، قبر میں جائیں تو بلاؤں میں، قیامت کے دن اٹھے تو بلاؤں میں۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تو تھی کہ اللہ اکبر آپ جس بھی نیک بندے کو دیکھیں وہ آپ کو نماز کا پابند ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ بظاہر مسجد چل کر نہیں جا سکتے، تو دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر میرے سرکار مسجد جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلکہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ قیامت میں مجھے اختیار دے گا کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، نماز پڑھوں گا۔ نماز، لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا علی سے پوچھ نماز میں کیا رکھا ہے۔ کچھ لوگ تانا دیتے ہیں تم جنت کے لیے نماز پڑھتے ہو، میں نے کہا جنت کے لیے نماز کی کیا بات ہے؟ جس کو نماز کی لذت ملی وہ جنت پر ترجیح دیتے ہیں نماز کو۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نماز کو ترجیح دوں گا جنت پر۔ علی یہ مرتضیٰ کہہ رہے ہیں میں نماز، ہم کون سے علی والے ہیں؟ ہم صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، صرف نعرے ہی رہ گئے۔